کلام سے آج ہم پڑھیں گے پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام 2 باب پہلی آیت سے۔ میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ تمہارے اور لودیکیا والوں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی کیا ہی جان فشانی کرتا ہوں تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کرے اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے، کیونکہ میں کو جسم کے اعتبار سے دور ہوں مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں، اور تمہاری باقاعدہ حالت تمہاری ایمان کی جو مسیح پر ہے مضبوطی دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ مسیح کے وسیلے زندگی کی کاملیت۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فسکیونی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کرے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز سنا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھیں، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جو کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنا دیا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند کی یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ میں ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلہ سے پرورش پا کر باہم پیوستہ ہو کر خداوند کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے۔ مسیح کے ساتھ جینا اور مرنا۔ جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی، اور ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکومت کی صورت تو ہے مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کا شکر ادا کیا کریں، خداوند کا کلام زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ اسی میں زندگی ہے، اسی میں قوت ہے، اسی میں طاقت ہے۔ اگر اسے ہم روزانہ پڑھیں گے سنیں گے تو خداوند ہماری ہر کمزوری کو، ہر تکلیف کو، ہر بیماری کو ہم سے دور کرے گا۔ ہاللویہ۔ میرا ایمان آپ سب کا ایمان ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ ہاللویہ۔ پریز دی لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔